کی عید کی رات یعنی جسے چاند رات کہتے ہیں، وہ بدلے کی رات ہے، وہ جزا کی رات ہے کہ ہم نے جو ایک مہینہ عبادت کیا اس کی جزا ہم اس رات رب سے مانگے اور اس رات بھی ہم عبادت میں گزاریں۔ کلمہ یہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید الفطر کے لیے جائیں تو آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ عید الفطر کئی مناسبت سے اسلام میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ تہوار اجتماعی، ایمانی اور اخلاقی تعلیمات کا پیغام ہے۔ عید الفطر کو لے کر بہت دنوں سے تیاری چلتی ہے۔ آپ جیسا جانتے بھی ہیں کہ عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، اور اس تہوار میں رمضان کے شروع سے ہی، جیسے ہی رمضان آتا ہے اس وقت سے ہی عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن خاص طور سے جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یعنی جو 10 دن بچتا ہے، تو تیاری اور زوروں پر ہو جاتی ہے۔ عید الفطر کی تیاری کو لے کر لوگ نئے اور اچھے کپڑے بنواتے ہیں، خاص طور سے نئے جوتے اور سجنے سنورنے کے سامان خریدے جاتے ہیں۔ بچوں میں بھی خاص طور سے خوشیاں دیکھی جاتی ہیں۔ تو آپ عید الفطر کی تیاری کو لے کر شیرگھاٹی میں اور پورے علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازاروں میں رونق ہے، اور دکانوں میں وہ تمام چیزیں جو عید کی تیاری کے لیے ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں بازاروں میں دکھ رہی ہیں۔ اور کپڑوں کی بات اگر کریں تو کپڑا جو سلنے کی بات ہوتی ہے، اس میں آخری وقت میں جو ٹیلر حضرات ہوتے ہیں ان کے ہاں کافی دباؤ دیکھا جاتا ہے۔ ٹیلر حضرات چاند رات تک بھی وہ اپنے سلائی کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر کسی تک نیا کپڑا پہنچ جائے، سلا ہوا کپڑا پہنچ جائے۔ تو ان کے اوپر خاص طور سے چونکہ پورے سال میں سب سے زیادہ دباؤ رمضان کے آخری 10 دن میں ہوتا ہے، تو ٹیلر پہ زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر وقت میں لوگ ریڈی میڈ کپڑوں کی طرف جاتے ہیں، اور ریڈی میڈ دکانوں میں بھی اس طرح سے بھیڑ بھاڑ بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں لوگ گنجی، لنگی اور ٹوپیاں، عطر، اس طرح کی چیزیں جو عید میں خریداری ہوتی ہے، بچوں کے جوتے چپل اور تمام لوگوں کے، اس میں بھی بھیڑ دیکھی جاتی ہے۔ اگر عید کی تیاری کو لے کر بات کریں تو میٹھی چیز کھانے کی بھی بات کہی جاتی ہے کہ کچھ میٹھی چیز کھا کر عید کے نماز کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ کھجور یا چھہارا یا کچھ ڈرائی فروٹ کی کٹنگ، لچھا اور سیوئی بھی بہت اس عید کے موقع پر خاص طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بازاروں میں لچھا اور سیوئی بھی دکھ رہا ہے۔ تو آپ بازاروں کی رونق کی بات اگر کریں تو بازاروں میں ریڈی میڈ کی دکان ہو یا جوتے چپل کی دکان ہو، وہاں بھی رونقیں ہیں۔ ٹوپی اور عطر کی دکان میں بھی کافی لوگ پہنچ رہے ہیں، اور وہاں بھی سجا کر وہ ٹوپی اور عطر کی دکانیں ہیں، لچھا اور سیوئی کی دکانیں بھی سجائی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے عید کے موقع پر جو عید سے جڑی خریداری ہے ان تمام دکانوں میں بھیڑ دیکھی جا رہی ہے، اور وہ رونقیں ہیں۔ اور خاص طور سے چاند رات سے کو زیادہ دباؤ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ چیزیں تو خریدی جاتی ہیں لیکن آخر وقت میں بھی جب کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں تو آپ بازاروں میں دیکھ سکتے بھی ہیں کہ چاند رات کے دن زیادہ تر لوگ خریداری کے لیے جو بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے بازاروں میں پہنچتے ہیں۔ ناظرین، عید کے تعلق سے ہم نے جو پروگرام بنایا ہے آپ کے لیے، تو کئی چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ عید کیسے منائیں، اس کو لے کر ہم نے علماء حضرات سے باتیں کی ہیں۔ آپ بہت ساری چیزیں جانتے سنتے بھی ہیں۔ مسجدوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں یا قرآن حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات ہوتے ہیں، جلدی بازی میں لوگ نہیں سن پاتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں کچھ علماء حضرات سے عید کیسے منائیں، عید کی تیاری کیسے کریں، عید کا دن کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے عید منانی چاہیے، اس کو لے کر ہم نے علماء حضرات سے بھی بات کیا ہے، کچھ مسجدوں کے امام سے بات کیا ہے، اور تاکہ آپ عید کی تیاری کس طرح کریں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں، اور عید کے تہوار منانے کے جو طریقے ہیں وہ دینی اعتبار سے کیا صحیح ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کو علماء حضرات سے بات چیت کی ہے، وہ آپ کو ہم سنائیں گے۔ ہمارے پروگرام کے آخر میں آپ علماء حضرات کی باتوں کو بھی سن سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ جیسا جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بڑا ہی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایمانی اور اجتماعی اور اخلاقی
پیغام ہے عید الفطر، تو اس میں ایمانی یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا صرف خدا کے، اور تمام چیزیں جو دوسری عبادتیں ہیں، ہم اگر تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ جان جاتے ہیں، لیکن روزے کا تعلق صرف اور صرف بندے کا خدا سے ہے کہ ہم روزے دار ہیں تو ہم بھوکے پیاسے ہیں، یہ میرے دل کی بات کوئی نہیں جان سکتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ایمانی تقاضا ہے اس میں، اور خاص طور سے ویسے بھی روزے کے علاوہ بھی رمضان المبارک میں بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں جو عبادت کے طریقے ہیں، خاص طور سے تراویح ہے یا تہجد لوگ اکثر پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھ جاتے ہیں، لوگ تلاوت زیادہ تر کرتے ہیں اس میں، اور جو سب سے بڑی چیزیں ہیں رمضان المبارک میں وہ اعتکاف ہے، اور اعتکاف کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ جانتے بھی ہیں، علماء حضرات بھی اس کو بتاتے ہیں کہ اعتکاف ایک طرح سے اگر وہ آرام بھی فرماتے ہیں مسجد میں تب بھی وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کو وہ جو شب قدر ہے جو 1000 راتوں سے بہتر راتیں ہیں وہ راتیں ان کو مل جاتی ہیں، کیونکہ وہ مسجد میں جب رہتے ہیں تو سوئے بھی رہتے ہیں تو وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے اور وہ اللہ کے در پہ پڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں 10 دن تک مسجدوں میں صرف اللہ سے لو لگا کر رہنا تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اور آخری عشرے میں ویسے بھی آخری عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، دوزخ سے کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے یہ۔ تو ناظرین آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند رات کے دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان ختم ہو گیا، آج چاند رات ہے، اب ہماری ذمہ داری رمضان المبارک گیا تو ہماری عبادت کی ذمہ داری نہیں۔ میں نے علماء حضرات سے بات بھی کیا ہے کہ چاند رات جو ہے وہی انعام کی رات ہے، وہی جو ہے وہ مزدوری ملنے کی رات ہے، جو پورے رمضان جو عبادت میں گزارتے ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری میں پورا رمضان گزرتا ہے، اس کے بعد جو چاند رات ہے وہ انعام کی رات ہے، اور جو عید الفطر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں مسجد سے وہ جو ہے وہ مغفرت کا دن ہے عید الفطر۔ اور عید الفطر میں کئی معنی میں بہت اہمیت رکھتا ہے کہ عید الفطر کے دن صرف عمرہ حضرات ہی نہیں، خوشحال لوگ ہی نہیں، بلکہ اس میں جو صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ ہے، اس کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے، جو کمزور، یہاں تک کہ جو فقراء اور مفلس طبقہ ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں بڑے لوگوں کے ساتھ برابر میں شامل ہو، اس کا انتظام کیا جاتا ہے، اور سب لوگ خوشی خوشی عید مناتے ہیں، عید میں جاتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ یہ اجتماعیت کا یہ پیغام دیتا ہے، کیونکہ عید الفطر کی نماز ویسے زیادہ تر کوششیں ہوتی ہیں کہ لوگ جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھیں یا عیدگاہ میں پڑھیں۔ تو پہلے عیدگاہ شیرگھاٹی ایریے کی بات کریں ہم تو ایک عیدگاہ حمزہ پور میں جو قمر علی سلطان مقبرے کے نزدیک عیدگاہ ہے، وہاں بہت تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ بیدہ میں میدان ہے، وہاں عیدگاہ میں لوگ آتے ہیں۔ شیرگھاٹی کی بات کریں تو یہاں کوئی ویسا بڑا میدان نہیں ہے، لیکن گیا میں گاندھی میدان میں اور پٹنہ میں گاندھی میدان میں عید کی نماز ہوتی ہے۔ شیرگھاٹی کا جو مولانا درگاہ بڑی مسجد ہے وہ کبھی عیدگاہ ہوا کرتی تھی، لیکن آبادی بڑھنے کی وجہ سے اور ضرورت کے حساب سے اسے اب 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد عیدگاہ میں جب بڑی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں دور دراز سے لوگ ایک جگہ ہوتے ہیں اور بہت دنوں کے بعد لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں تو ایک الگ طرح کی خوشی ملتی ہے۔ اور عید کا ویسے بھی لفظی معنی خوشی کے ہے، اور اگر اس خوشی کے موقع پہ لوگ اپنے عید کے دن اپنے اہل و عیال کے ہاں، اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اور خاص طور سے بچوں کے لیے عید خاص اس طرح ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ان کے گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دادا، نانا، ماما، چچا، یہ سب لوگ ہوتے ہیں، خالہ ہوتی ہیں، امی ہوتی ہیں، وہ سب لوگ ان کو عیدی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور ان کے پاس بہت سارے پیسہ جمع ہو جاتے ہیں عید کے موقع پر۔ بچوں کے پاس تمام خاندان کے بڑے لوگ جو پیسہ دیتے ہیں وہ جمع، اور بہت کئی دنوں تک، مہینوں تک وہ اس پیسے کو اپنے شوق کے حساب سے بچے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو عید کی خوشی کا ایک سال سے انتظار بچوں کو بھی رہتا ہے۔ تو ناظرین، میری یہ کوشش تھی کہ آپ کو عید کے موقع پر عید کے کچھ معلومات، اور اب ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ میں آپ کو جو عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، جو شیرگھاٹی کے آس پاس کے عیدگاہ ہے، جامع
جامع مسجد ہے یا جو مسجدیں ہیں محلوں کی مسجدیں ہیں وہاں کس وقت کہاں نماز ادا کی جائے گی یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. ہماری جو رپورٹ اگلی ہوگی اس میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو علماء حضرات عید منانے کو لے کر جو باتیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں آپ کو, وہ بھی آپ کو ضرور سننا چاہیے. تو ویورز, آپ عمران علی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل. میں عید الفطر کے اس خاص پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو میں نے بتایا کہ جو عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی جو مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں, تو اس کے اوقات کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور وہ جو وقت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو صبح 7 بجے سب سے پہلے شیرگھاٹی کی جامع مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اور خان مسجد جو ہٹیا محلہ میں خان مسجد ہے وہاں بھی صبح 7 بجے ہی عید کی نماز ادا کی جائے گی. پھر 7:15 میں, مطلب یہاں کے بعد کا جو وقت ہے وہ بیدہ عیدگاہ ہے 7:15 میں. تو 7 بجے کے بعد 7:15 میں بیدہ عیدگاہ میں عید کی نماز ہوگی. اور 7:30 میں یعنی 7:30 بجے کئی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی جانی ہے, جن میں خاص طور سے جو لودھی شہید مسجد ہے وہاں 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی. شمالی محلہ کی جو مسجد ہے وہاں بھی 7:30 بجے یعنی 7:30 بجے عید کی نماز ہوگی. اقرا مسجد جو گڑھ محلہ کی اقرا مسجد ہے وہاں بھی 7:30 بجے. اور قاضی باغ جو گولہ بازار کی قاضی باغ مسجد ہے وہاں بھی 7:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. مسجد حمزہ پور کی جو بڑی مسجد ہے مسجد حمزہ وہاں بھی 7:30 پر. اور سہولی کی عیدگاہ یہاں بھی 7:30 پر یعنی 7:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. تو 7:30 بجے لودھی شہید مسجد, شمالی محلہ مسجد, اقرا مسجد, گڑھ محلہ, قاضی باغ کی مسجد اور مسجد حمزہ اور سہولی عیدگاہ, ان تمام جگہوں پر 7:30 پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اور اس کے بعد 7:45 پر مسجد عمر جو رمنہ محلہ کی مسجد ہے مسجد عمر, وہاں 7:45 میں یعنی 7:45 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اب 8 بجے جو حمزہ پور عیدگاہ ہے, آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو حمزہ پور کی عیدگاہ ہے وہاں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور سب سے بڑی عیدگاہ ہے شیرگھاٹی علاقے کی, وہ قمر سلطان درگاہ کے قریب میں جو ہے. تو وہاں 8 بجے صبح حمزہ پور عیدگاہ میں 8 بجے صبح عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اور مولانا درگاہ کی جو بڑی مسجد ہے وہاں بھی عید الفطر کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی. تو 8 بجے 2 جگہوں پر ہے شیرگھاٹی ایریا میں, ایک حمزہ پور عیدگاہ میں اور مولانا درگاہ بڑی مسجد میں صبح 8 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. اور 8:15 پر مدرسۃ الہدیٰ حمزہ پور میں جو مدرسۃ الہدیٰ ہے وہاں کی جو مسجد ہے اس میں 8:15 پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. اور آخر میں اب جیسا جانتے ہیں ویسے بھی مدرسہ محمودیہ جو چٹی محلے میں ہے وہاں پر آخر میں نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے. ایسا اس مسجد کا یہ طریقہ رہا ہے. اور وہاں سے جو وہاں کے محتمیم نے جو اعلان کیا ہے وہ 8:45 پر یعنی کہ 8:45 بجے مدرسہ محمودیہ میں جو سب سے آخر وقت ہے وہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی. تو ناظرین, آپ کو ہم نے جو اوقات تھے عید الفطر کے نماز ادا کرنے کے یہاں شیرگھاٹی اور آس پاس کی جو عیدگاہ ہیں یا مسجدیں ہیں ان مسجدوں سے جو وقت کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے آپ کو وہ تمام وقت کے بارے میں آپ کو بتایا. دیکھیے, یہ رمضان المبارک کے بعد جو چاند نظر آتا ہے وہ عید کا چاند نظر آتا ہے. اور عید منانا ہمارا حق ہے, اور یہ حق ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی میرے رحمت پائے, میرے فضل کو پائے, وہ خوشی کا اظہار کرے. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت ہے, نعمت ہے, برکت ہے. اور جو لوگ اسے روزہ رکھ کر, نمازیں پڑھ کر, تراویح ادا کر کے اس طرح گزارتے ہیں ان کے لیے واقعی وہ دن عید کا ہوتا ہے. اور عید کیوں نہ ہو, کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کچھ ملتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں تو رمضان ملا, رمضان میں تلاوت کا موقع ملا, عبادت کا موقع ملا, اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم عید منائیں.
عید کی تیاری کس طرح ہو، کس طرح کیا پڑھتے ہوئے وہ مسجد جائیں، کس طرح کی تیاری کریں، اور خاص طور سے ایک سوال اور کہ جو چاند نکل جانے کے بعد لوگ بالکل اطمینان ہو جاتے ہیں کہ چاند رات اب آزادی کی رات ہے، اب آج کچھ کی عبادت نہیں ہے، لیکن کئی علماؤں سے میں نے سنا ہے کہ وہ جو رات ہے چاند رات، اس رات کو بھی عبادت کی فضیلت ہے، تو اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں آپ نے 2-3 سوال ایڈ کر دیا. اول یہ کہ عید کے دن ہم کیا کریں، دوسرا کہ عید کی رات ہم کیا کریں، اور جو اس رات کو عبادت سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ جیسا کہ میں کہا کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، تو رمضان جہاں ہم ایک مہینہ ہم نے خدا کی حکم کی تعمیل کی، مثلا ہم نے روزہ رکھا، نمازیں ادا کی اور صدقات اور فطر ادا کیے، اسی طرح تراویح ادا کی، تو ایک مہینے کے بعد وہ جو پہلی رات آتی ہے یعنی شوال کی عید کی رات، یعنی جسے چاند رات کہتے ہیں، وہ بدلے کی رات ہے، وہ جزا کی رات ہے کہ ہم نے جو ایک مہینہ عبادت کیا اس کی جزا ہم اس رات رب سے مانگے اور اس رات بھی ہم عبادت میں گزاریں. اسے لیلۃ الجزا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہ آپ نے یہ کہا کہ عید کے دن ہم کیا کریں، تو عید کے دن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا جلدی اٹھیں، اور جلد اٹھنے کے بعد پہلے فجر کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہو سکے تو تلاوت کریں، اور پھر جائیں غسل کریں. غسل کرنے کے بعد مسواک کریں، سرما لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور میٹھی چیز کوئی خواہ وہ کھجور ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو میٹھی ہو اسے کھا کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں. اس کے علاوہ کہ عیدگاہ جاتے وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کرتے ہوئے جائیں، اور کوشش کریں کہ ایک راستے سے جائیں اور جب ادھر سے لوٹیں تو دوسرے راستے کا انتخاب کریں. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر روشنی ڈالوں گا. تو کوشش کریں کہ عید کے دن ایسی عید بنائیں کہ آپ کی خوشی سے دوسرے کو بھی خوشی میسر آئے، آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے حرکات و سکنات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور لوگوں کو معلوم ہو کہ واقعی آج عید کا دن ہے. تو اس طرح سے ہمیں عید منانی چاہیے. یہ سال میں 2 تہوار ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا. عید الفطر کے تہوار کے موقع پر ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں کہ تم اپنے تہوار کو کس طرح سے گزارو. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم عیدگاہ دوگانے کے لیے جانے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ صدقۃ الفطر غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں ہم تقسیم کر دیں. اور ویسے تو اعلان امارت شریعہ کی طرف سے 60 روپے کا کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کبھی چھہاڑے کے حساب سے نکالا ہے، کبھی کشمش کے حساب سے، کبھی جو کے حساب سے، کبھی پنیر کے حساب سے، اور گیہوں اور جو کے بھی حساب سے اللہ کے رسول نے نکالا. 1 kg. تو اگر آپ گیہوں کے حساب سے نکالتے ہیں تو ہمارے یہاں تقریباً 1 کلو 600 کچھ گرام. تو احتیاطاً کچھ لوگ 2 کلو گندم گیہوں یا اس کا پیسہ، اس کی قیمت، جو کچھ بھی بازار کا نرخ ہے، ریٹ ہے، اس کے حساب سے لوگ نکالتے ہیں. لیکن گیہوں کے علاوہ جو ہے، کھجور ہے، چھہارا ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، اگر ہم اس کے حساب سے نکالیں، اگر اللہ نے ہمیں متمول بنایا ہے، امیر بنایا ہے، پیسے والا بنایا ہے، تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کم سے کم حدیث کے اس حصے پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول نے 3 کلو کشمش، 3 کلو چھہارے، 3 کلو کھجور، 3 کلو پنیر، اس کے حساب سے بھی اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی ہے. اور اگر کوئی 60 روپے کے حساب سے کرتا ہے تو ادائیگی ہو جائے گی. عیدگاہ جاتے ہوئے یا مسجد عید کی نماز پڑھنے جاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے یا کس طرح اہتمام کیا ہونا چاہیے؟ عید کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، اور جو اچھے کپڑے ہیں تمہارے پاس وہ زیب تن کر لو، پہن لو. اور بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا لیں. طاق کا مطلب یہ ہے کہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر کے. لیکن ہمارے یہاں بازاروں میں الحمدللہ کھجور آسانی سے اویلیبل ہے، دستیاب ہے.
تو جو چیزیں مل رہی ہیں کوشش یہ کریں کہ طاق عدد کھجور میٹھی چیز کھا کر کے اپنے گھر سے عید الفطر کی نماز کے لیے نکلیں، اور راستے میں تکبیر ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جائیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جب عید الفطر کی نماز کے لیے ہم جائیں تو حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں، لیکن اس کے مقابلے میں عید الاضحیٰ بقرعید کی نماز کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں تو حدیث پاک کے اندر حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں۔ کلمہ یہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو عید الفطر کے لیے جائیں تو آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں، اور اگر عید الاضحیٰ کے لیے جائیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز کھا لیں۔ اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو ہمارے یہاں سیوئی بہت عام ہے، آپ سیوئی بھی کھا سکتے ہیں، چھہارے بھی کھا سکتے ہیں، کشمش بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ ہم طاق عدد میں کھجوریں میٹھی چیز کھا کر کے ہی عیدگاہ کی طرف دگانے کے لیے جائیں۔ اسی بات کا ہمیں ہمارے نبی نے رسول نے حکم دیا ہے۔ جانا اور دوسرے راستے سے لوٹنا، اس کو لے کر کیا؟ ہاں، بہتر ہے، حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک راستے سے اگر جائیں نماز کے لیے دگانہ ادا کرنے کے لیے تو اگر ممکن ہو، سہولت ہو، آسانی ہو تو آپ دوسرے راستے سے ضرور آئیں، لیکن اگر کسی کو اس بات کی آسانی نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، اور دوسرے راستے میں سے آنے میں دقتوں کا سامنا ہے، ٹریفک ہے، جام ہے، پریشانی ہے، تو پھر آپ جس راستے سے جاتے ہیں اسی راستے سے آ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آسانی ہو تو بہتر ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے اپنے گھر واپس ہو جائیں۔